بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله مولانا. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقیناً وہ لوگ جو ٹیڑھی چال چلتے ہیں، الٹی چال چلتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، ہم سے بھاگ نہیں سکتے۔ افمن یلقا، کیا وہ شخص جس کو ڈال دیا جائے جہنم میں، دوزخ میں، آگ میں، خیر بہتر ہے، یا وہ شخص یأتی آمینہ جو اللہ کے پاس آئے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قیامت والے دن۔ اعملوا ما شئتم، لوگو تم جو چاہو کرو، انہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہو، اللہ دیکھ رہے۔ یہاں فرمائے جو لوگ ہماری آیات میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، بھائی یہ قرآن کی ایک اہم آیت ہے۔ یہاں قرآن نے اسلوب بدل کے فرمایا یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں کیا کرتے ہیں؟ لحد کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، قبر یوں بنا کے پھر یکدم اور آخر میں ایک لحد بنائی جاتی تھی، وہ لحد اسی لفظ سے نکلا ہے، چونکہ وہ قبر کے ایک سیدھی قبر لے جا کے ایک ٹیڑھے پن پہ جا کے لحد بنتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں ٹیڑھے راستے کا مطلب کیا ہے؟ دو باتیں یہاں قرآن نے فرمائی ہیں، آپ پہلے اس سے اگلی آیت بھی دیکھ لیجیے۔ ان الذین کفروا بالذکر، ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا قرآن کا۔ قرآن کا انکار اور چیز ہے، قرآن کریم کی آیات میں ٹیڑھا راستہ اور چیز ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ قرآن کریم کا انکار جو ہے اس سے زیادہ خطرناک اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد اور ٹیڑھا پن ہے۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے یہ سمجھیے، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن کریم کی آیات، اسلام کی بنیادی تعلیمات کا نام مان کر ان کی ایسی تشریح کرنا جس سے اسلام کا سارا مقصد فوت ہو جائے۔ بھائی توجہ کرنا ذرا، اسلام یلحدون فی آیاتنا، ہماری آیات، اللہ کی آیات میں الحاد یہ ہے، ٹیڑھا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، قرآن کریم کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اسلام کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کے لفظوں کو تو ماننا، ان کی حقیقت تبدیل کر دینا، یہ کفر سے بھی بدترین قسم ہے۔
یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ اس کو ذرا مثالوں سے سمجھیے۔ بھائی قرآن کریم کی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ سورہ فتح کی آیت ہے یا نہیں؟ اب ذرا دیکھیے الحاد کیا ہے، لفظوں کو ماننا اور حقیقت کو کیا کر دینا، تبدیل کر دینا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کفر سے بھی زیادہ غلیظ اور خطرناک چیز ہے۔ اب یہ جو سورہ فتح کی آیت ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے تذکرہ چل رہا ہے صلح حدیبیہ کا، سورہ فتح ہے، قرآن کی آیت ہے۔ بھائی جب میں یہ آیت پڑھوں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ہر مسلمان کیا کہے گا، کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ ایسا ہی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک پوری دنیا کا مسلمان اس کا مطلب سمجھتا ہے کہ صلح حدیبیہ، قرآن کی آیت ہے، سورہ فتح ہے، صلح حدیبیہ چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب الحاد یہ ہے، ایک خناس مرزا قادیانی آیا، اس نے کہا سورہ فتح میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ نعوذ باللہ، ہمارا تو بھائی یہ باتیں زبان پر لاتے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن مجبور ہے ہمیں یہ بیان کرنے کے لیے ایسی باتیں لانی پڑتی۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہاں محمد سے مراد میری ذات ہے۔ محمد سے مراد کیا ہے؟ الفاظ کا انکار نہیں کرتا۔ اس نے کہا قرآن میں سورہ فتح میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا۔ اب قادیانی لوگ کہتے ہیں یار کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ ہماری قوم بھی اس سے زیادہ سادہ قوم شاید نہ ہو دنیا میں، کہتے ہیں جی وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ یہ خناس خود یہ تشریح کر چکا ہے کہ جب بھی قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو بنعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو مراد لیتا ہے؟ چونکہ مرزا قادیانی کہہ چکا۔ اب وہ قرآن کو بھی مان گیا اور اس آیت کو بھی مان گیا، لیکن ایسی واردات ڈالی کہ وہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بھائی وہ کیا ہے کفر سے بھی زیادہ؟ یہاں قرآن نے کفر کا تذکرہ آگے کیا، یہاں یلحدون فی آیاتنا کا۔ یہ کون ہے جی؟ یہ غلام احمد پرویز۔ الحاد کی بر صغیر میں سب سے بدترین بندہ ہمارے خطے میں غلام احمد پرویز ہوا ہے۔ پورے اسلام کو مان کر اس کی آیات کی ایسی تشریح کی کہ پورے اسلام کا حلیہ بگڑ گیا۔ مثلا بھائی قرآن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے مراد کوئی ذات نہیں ہے بالکل ٹھیک لفظ، اس سے مراد وہ اجتماعی قانون ہے، مسلمانوں کا آئین ہے جس پر مسلمان چلیں گے۔ یہ اللہ کے انکار سے زیادہ خطرناک ہو گیا کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے انکار سے بھی زیادہ گہری سازش ہے۔ اور بڑھ جائیے آگے، جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ صرف تذکرہ ہے؟ بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل ہے، وضاحت کے ساتھ تفصیل ہے۔ اب ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا پورے قرآن کریم میں جنت سے مراد جو ہے نا، کوئی ٹھکانہ، کوئی مہمان خانہ، کوئی جہان نہیں ہے۔ جنت سے مراد صرف اچھائی کرنے کے بعد جو دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، وہ ہے جنت۔ یہ جنت کے انکار سے زیادہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ یہ
الفاظ قرآن کو ماننا. اب غلام احمد پرویز نے حج کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے کہا حج کے کوئی ارکان نہیں ہے. حج ہے، بھائی سنتے ہیں میری بات؟ وہ کیا کہتا؟ حج ہے لیکن حج کے کوئی ارکان نہیں ہے. حج جو ہے نا یہ مسلمانوں کی ایک عالمی کانفرنس ہے. حج کا مقصد ایک اجتماع عام ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان اکٹھا ہو، آپس میں میل ملاقات کرے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو اور ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہو. مقصد حج یہ ہے. حج کا مقصد بھائی صرف یہ، اس میں کوئی شک نہیں. پوری دنیا کا مسلمان اکٹھا ہوتا ہے، یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں. لیکن یہ حج کا بہت چھوٹا سا مقصد ہے. اصل حج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل، اللہ کی بندگی، اللہ کے گھر کا طواف، ملت ابراہیمی کو زندہ کرنا. اصل تو یہ ہے نا. اب جیسے دیکھو ایک آدمی بھینس لایا، بھینس کا ایک اعلیٰ ترین مقصد کیا ہے؟ دودھ. اس سے پوچھو بھائی آپ، اس نے کہا جی میں بھینس اس لیے لایا ہوں تاکہ اس کا گوبر استعمال میں لاؤں. بھائی بھینس کا مقصد گوبر لانا ہے صرف؟ یہ ہے اللہ کی آیات میں الحاد. کیا؟ اللہ کی آیات میں الحاد. اور میں اسی کی ایک قسم یہ سمجھتا ہوں، قرآن کریم نے بھائی سود سے منع کیا کہ نہیں؟ پورا رکوع ہے. قرآن نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں، ربا کھاتے ہیں، ان کا اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے؟ جنگ ہے. پورا رکوع ہے قرآن کا. اب ہمارے یہاں جدید تعلیم یافتہ طبقہ سینہ ٹھوک کر کہتا ہے او بھائی اس سود سے، یہ بینکوں والا سود، کاروباری تجارتی سود ہرگز مراد نہیں ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے. اچھا بھائی پھر کون سا مراد ہے؟ کہتے ہیں جی مسلمان کوئی ماڑا بندہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کسی سے قرض لینا اور پیسہ دینے والا اسے کہے کہ یار میں تجھے قرض دے رہا ہوں 1,00,000 روپے لیکن مجھے آپ نے 6 مہینے کے بعد 1,50,000 واپس کرنا ہے، یہ سود ہے. بینکوں میں تجارتی معیشت پر اور یہ IMF سے اور یہ جو ملک جو سود لے رہے ہیں کہتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. نہیں ہے. یہ اللہ کی آیات میں الحاد ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات میں الحاد ہے. بھائی قرآن کریم میں فرشتوں کا تذکرہ ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. آخری وقت میں قرآن نے کہا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. حضرت جبرائیل کا من کان عدو، بھائی حضرت جبرائیل کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اب ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ جو جبرائیل میکائیل جن فرشتوں کا تذکرہ ہے نا یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، بس روحانی طاقت جو ہے، کیا روحانی طاقت ہی کو فرشتے کہہ دیا گیا. یہ سیدھا انکار نہیں فرشتوں کا، انکار سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میں عرض کر رہا ہوں قرآن نے ان الذین کفروا کو تو آگے لایا، قرآن یہاں ہے یلحدون فی آیاتنا. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ ایک مثال اور لے لیجئے تاکہ آیت اچھی طرح ہمیں سمجھ آ جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام نے ساری تفصیلات بیان کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آپ نے اوپر کی تفصیلات بیان کی، میرا فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، فلاں سے ہوئی، فلاں سے ہوئی، فلاں سے ہوئی. پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 5 نمازیں آئیں، ساری تفصیلات ہیں کہ نہیں؟ اب ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر معراج ہے یہ تو اصل میں اللہ کے نبی کا خواب ہے.
کیا ہے؟ خواب ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب ذرا میری طرف متوجہ ہونا، آپ خواب میں یہاں سے اللہ آپ کو خواب میں بیت اللہ لے گیا، آپ خواب دیکھ رہے، آپ وہاں سے طواف کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، صبح کو آپ آ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں عمرے کے سفر پر گیا تھا، میں سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گیا تھا، عمرے کے سفر پر گیا تھا؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد آپ نے فرمایا میں بیت المقدس گیا، اور کافروں نے جو سفر معراج کے اعلان کے بعد طوفان بدتمیزی برپا کیا، اگر ان کو یہ کہہ دیا جاتا کہ میں خواب میں گیا ہوں تو کافر انکار کرتے معراج کا؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، راتوں رات اتنی دور چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی بیت المقدس کی تفصیلات پوچھی کہ نہیں؟ انہوں نے پوچھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تفصیل بتا رہے، میں ادھر گیا، وہاں گیا، پھر براق لائی گئی، میں اس پر سوار ہوا۔ اور سیرت کی کتابوں میں کیا آتا، انہوں نے پوچھا پھر بتائیے ہمارا فلاں قافلہ کدھر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں مقام پر ہے، فلاں دن تک پہنچ جائے گا۔ بھائی سیرت کی کتابوں میں تفصیلات ہیں، سیرت کی کتابوں کو چھوڑ بھی دیجیے، قرآن کا انداز ہی کافی ہے۔ اب قرآن کا انداز بتا رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں جو معراج کی تفصیلات بیان کی، ان سے بالکل واضح ہے کہ بھائی یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقتاً جسم اور روح کے ساتھ سفر ہے، جس طرح دنیا کا سفر ہوتا ہے، جس طرح دنیا کا سفر ہوتا ہے۔ اب ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا نہیں جی، یہ جو معراج ہے یہ جسمانی نہیں ہے، یہ معراج تو منامی ہے، خواب ہوا، صرف خواب ہے۔ اب سفر معراج کی ایسی تعویل کی کہ اللہ کے نبی کے اس معجزے کے انکار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بھائی کیا ہے؟ انکار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ الحاد کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور بھائی اس زمانے میں نام نہیں لیتا، نہ اس قابل ہے کہ ان لوگوں کے نام لیے جائیں۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک بیٹی کا نکاح عیسائی سے، بیٹی کا، میں بیٹے کا نہیں کہہ رہا، بیٹی کا، بھائی کس کا؟ مسلمان بیٹی کا نکاح کسی غیر مسلم سے ہو سکتا ہے؟ ایک بیٹی عیسائی کے نکاح میں، ایک بیٹی یہودی کے نکاح میں، نماز کا انکار، اسلام کے فرائض کا مذاق اڑانا، اوپر سے کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ ہمارے آپ یہاں کے اشرافیہ میں ایسے لوگ پائیں گے کہ ان کے نظریات و اعمال کافروں سے بھی بدتر ہے۔ کس سے بدتر؟ کافروں سے بھی بدتر۔ نماز کا تمسخر اڑائیں گے، حج کو سرے سے نہیں مانتے، زکوٰۃ کی تشریح کریں گے بس رفاہی کام۔ ہمارے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو سرکار کو ٹیکس دے دیا جاتا ہے بس یہی زکوٰۃ ہے۔ بھائی سرکار کو جو کیا دے دیا جاتا ہے؟ ٹیکس کہاں ظالمانہ نظام کا حصہ، اور زکوٰۃ کہاں اعلیٰ ترین عبادت۔ دونوں میں کوئی جوڑ ہے؟ موجودہ زمانے کے ہمارے ملک کے ٹیکس لگا لیجئے، ان کا کوئی شرافت اور دیانت سے کوئی تعلق ہے؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمارے ہاں جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں وہ ایک طرح کی جدید ڈکیتی ہے، ایک طرح کی کیا ہے؟ اور زکوٰۃ ایک فریضہ۔ دونوں میں کوئی جوڑ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
جس طرح ایک گائے اور بھینس کا تازہ دودھ آپ کے سامنے نکلا اور ایک یہاں چوک سے آپ جو ڈبے میں لکوڈ ملتا ہے، دونوں میں کوئی جوڑ ہے؟ کوئی لینا دینا ہے دونوں میں؟ کہاں ٹیکس اور کہاں زکوٰۃ؟ انہوں نے کہا جناب زکوٰۃ سے مراد بس یہ ریاستی ٹیکس ہے۔ پھر اگلی چھلانگ لگائی، انہوں نے کہا جی یورپ کے لوگ زکوٰۃ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے دیتے۔ پھر اگلی چھلانگ لگائی ان کے ابا نے کہ جی اصل مومن وہ ہے، چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غلبہ دے گا زمین پر، غلبہ ان کا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے بندے ہیں، ہم کافر ہیں۔ مسلمان کیا ہو گئے؟ اور بھائی میں نام نہیں لیتا، جو شاید تھوڑا بہت مطالعہ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے میں کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب یورپ جو ہے وہ سارے مومنین ہیں اور ہم سارے کیا ہیں؟ کافرین۔ ہم سارے کیا ہیں؟ یہ کہا گیا ہمارے یہاں۔ آپ غلام محمد پرویز کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، عبداللہ چکڑالوی کو پڑھ کے دیکھو، یہ چیزیں پڑھ کے دیکھو۔ ہمارے یہاں یہ الحاد کی بدترین داستانیں رقم ہوئی ہیں ہمارے اس خطے میں۔ تو بھائی اب آئیے اس آیت پر، قرآن نے کیا فرمایا؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات میں ٹیڑھی راہ اختیار کرتے، اسلام اور دین کی ایسی تشریح کرتے ہیں۔ اب ایک صاحب نے ہندوستان میں تشریح کیا بھائی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا وقت حاضری کا وقت ہے۔ بھائی آپ سنتے ہیں، اس کے دو مطلب ہیں قرآن کی آیت کے۔ فجر کے وقت میں دل و دماغ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، آپ سب حضرات اس کے گواہ ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ صبح کو نماز میں، تہجد میں، تلاوت میں، دعا میں دل زیادہ لگتا ہے بنسبت باقی اوقات کے، اور حدیث میں ہے کہ یہ وقت فرشتوں کے آنے جانے کا بھی ہے۔ اس نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب ایک صاحب اٹھے، وہ تشریح کر رہے ہیں اس آیت، وہ کہہ رہے ہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب ہے کہ صبح کو اٹھو، باہر جا کے واک کرو، اور باہر جا کر سیر کرو، اور صبح کا جو خوبصورت سورج نکلنے کا جو منظر ہے اس کا مشاہدہ کرو۔ یہ ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس آیت کا انکار نہیں کیا، اس آیت کی ایسی بھونڈی تشریح کی جو انکار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب ذرا ان آیات پر آئیے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات میں الٹی چال چلتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ بندوں کو دھوکہ دے جائیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار، ان لوگوں کو جہنم میں، دوزخ میں، آگ میں ڈالا جائے گا، وہ شخص جس کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، یا من یاتی آمینہ، وہ شخص جو آئے اللہ کے پاس اطمینان اور سکون اور امن کے ساتھ قیامت والے دن۔ اعملوا ما شئتم، تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم اس کا حساب لے لیں گے۔ ہم اس کا کیا لے لیں گے؟ انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی۔ ہاں، ان الذین کفروا بالذکر، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا قرآن کا جب کہ ان کے پاس آیا، یہ انکار کا تذکرہ دوبارہ آیا ہے، یہ اور چیز ہے۔ اس لیے یلحدون پر میں نے کافی ساری مثالیں دی ہیں، یہ قرآن کی اہم ترین آیت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں کفر سے زیادہ اللہ کی آیات میں الحاد ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں کفر سے زیادہ اللہ کی آیات میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، الحاد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم